پاکستانیوں کو 75 سالہ پاکستانی تاریخ کو رونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم پچھلے 350 سالوں سے ایسے ہی رہ رہے ہیں۔ فرانسیسی کا سفر نامہ پڑھیں اور آج کے حالات سے موازنہ کریں۔ فرانسیسی برینیئر پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ یہ فرانس کا رہنے والا تھا۔ یہ 1658 میں ہندوستان آیا اور 1670 تک 12 سال ہندوستان میں رہا۔ یہ شاہ جہان کے دور کے آخری دن تھے۔ برینیئر طبی ماہر تھا، چنانچہ یہ مختلف امراض سے ہوتا ہوا شاہی خاندان تک پہنچ گیا۔ اسے مغل دربار، شاہی خاندان، حرم سرا اور مغل شہزادوں اور شہزادیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ برینیئر نے شاہ جہان کو اپنی نظروں کے سامنے بے اختیار روتے ہوئے دیکھا۔ فرانسیسی برینیئر نے واپس جا کر ہندوستان کے بارے میں سفر نامہ تحریر کیا۔ یہ سفر نامہ 1671 میں پیرس میں شائع ہوا۔ یہ بعد ازاں انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا، برطانیہ میں چھپا اور اس کے بعد آؤٹ آف پرنٹ ہو گیا۔ مجھے چند دن قبل فرانسیسی برینیئر کا یہ سفر نامہ پڑھنے کا موقع ملا۔ میں یہ کتاب پڑھ کر ورطہ حیرت میں چلا گیا، کیونکہ فرانسیسی برینیئر نے 1660 میں جو ہندوستان موجودہ پاکستان دیکھا تھا، وہ آج تک اسی اسپرٹ اور اسی کلچر کے ساتھ قائم ہے۔ ہم نے 350 برسوں میں کچھ نہیں سیکھا۔ فرانسیسی برینیئر نے ہندوستان کے بارے میں جگہ جگہ حیرت کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا، ہندوستان میں درمیانہ طبقہ مڈل کلاس سر سے موجود نہیں۔ ملک میں امراء ہیں یا پھر انتہائی غریب لوگ۔ امراء محلوں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی، سواریاں بھی اور درجن درجن نوکر چاکر بھی، جبکہ غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے، ہندوستان میں خوشامد کا دور دورہ ہے۔ بادشاہ سلامت، وزراء، گورنرز اور سرکاری اہلکار 2-2 گھنٹے خوشامد کراتے ہیں۔ دربار میں روزانہ سلام کا سلسلہ چلتا ہے اور گھنٹوں جاری رہتا ہے۔ لوگوں کو خوشامد کی اس قدر عادت پڑ چکی ہے کہ یہ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو مجھے سقراط، دوراں، بقرات اور ارسطو زمان اور آج کا ابو علی سینا قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد نبض کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت دربار میں جب بھی منہ کھولتے ہیں تو درباری کرامت کرامت کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ جیبوں میں عرضیاں لے کر گھومتے ہیں اور انہیں جہاں کوئی صاحب حیثیت شخص دکھائی دیتا ہے، یہ اپنی عرضی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جب تک اس عرضی پر حکم جاری نہیں کرتا، سائل وہاں سے ٹلنے کا نام نہیں لیتا۔ بازار بے ترتیب اور گندے ہیں۔ آپ کو ایک دکان سے پشمینہ کا مخاب، ریشم اور زری کا کپڑا ملے گا، اور ساتھ والی دکان پر تیل، گھی، آٹا اور شکر بک رہی ہوگی۔ آپ کو کتابوں اور جوتوں کی دکانیں ایک ساتھ ملیں گی۔ ہر دکان کا اپنا نرخ ہوتا ہے، اور بھاؤ تاؤ کے دوران اکثر اوقات گاہک اور دکاندار ایک دوسرے سے الجھ بڑھتے ہیں۔ شہروں میں حلوائیوں کی دکانوں کی بہتات ہے، مگر آپ کو دکانوں پر گندگی، مکھیاں، مچھر، بلیاں اور کتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو ہندوستان بھر میں اچھا گوشت نہیں ملتا۔ قصائی بیمار اور قریب المرگ جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو گدھے اور کتے کا گوشت کھلا دیتے ہیں۔ ہوٹلوں کا کھانا انتہائی ناقص اور مضر صحت ہوتا ہے، لہٰذا لوگ ریسٹورانٹوں کے بجائے گھر پر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ پھل بہت مہنگے ہیں۔ ہندوستان میں خربوزہ بہت پیدا ہوتا ہے، لیکن 10 خربوزوں میں سے ایک میٹھا نکلتا ہے۔ سردا بہت مہنگا ہے۔ میں 4.25 روپے کا سردا خریدتا ہوں۔ ملک میں شراب پر پابندی ہے، لیکن چھپ کر سب پیتے ہیں۔ شراب شیراز سے اسمگل ہو کر آتی ہے اور شہروں میں عام ملتی ہے۔ تاہم حکومت نے عیسائیوں کو شراب پینے کی اجازت دے رکھی ہے، مگر یہ اکثر اوقات اپنی شراب مسلمانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ملک بھر میں جوتشیوں کی بھرمار ہے۔ یہ دریاں بچھا کر راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں۔ ملک میں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، چنانچہ امراء اونٹ پر پانی لاد کر سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ ہندوستان کی مٹی زرخیز ہے، لیکن زراعت کے طریقے قدیم اور فرسودہ ہیں۔
चुनांचे किसान पूरी पैदावार हासिल नहीं कर पाते। हिंदुस्तान की ज़्यादातर ज़मीनें बंजर पड़ी हैं। लोग नहरों और नालियों की मरम्मत नहीं करते। छोटे किसान ये समझते हैं इससे जागीरदारों को फ़ायदा होगा, और जागीरदार सोचते हैं कि भल सफाई पर पैसे हमारे लगेंगे, मगर फ़ायदा छोटे किसान उठाएंगे, लिहाजा यूं पानी ज़ाया हो जाता है। लाहौर के मुज़ाफ़ात में हर साल सैलाब आता है और सैकड़ों लोगों की हज़ारों इमलाक बहा कर ले जाता है, लेकिन लोग सैलाबों की रोकथाम का कोई बंदोबस्त नहीं करते। चुनांचे अगले साल दोबारा तबाही देखते हैं। फ्रांसीसी बैरियर ने हिंदुस्तान के लोगों के बारे में लिखा, ये कारीगर हैं लेकिन कारीगरी को सनत का दर्जा नहीं दे पाते, लिहाजा फनकार होने के बावजूद भूखे मरते हैं। ये फनकारी को कारखाने की शक्ल दे लें तो खुशहाल हो जाएं और दूसरे लोगों की माली ज़रूरियात भी पूरी हो जाएं। हिंदुस्तान के लोग रुपए को कारोबार में नहीं लगाते, ये रकम छुपा कर रखते हैं। आवाम ज़ेवरात के खबत में मुब्तला हैं। लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन अपनी औरतों को ज़ेवरात ज़रूर पहनाएंगे। मुल्क का निसाब तालीम इंतहाई नाक़स है। ये बच्चों को सिर्फ ज़बान सिखाता है, उनकी अहलियत में इजाफा नहीं करता। मुल्क में रिश्वत आम है। आपको दस्तावेज़ात पर सरकारी मुहर लगवाने के लिए हुकाम को रिश्वत देना पड़ती है। सूबेदारों के पास वसी इख्तियारात हैं। ये बैक वक्त सूबेदार भी होते हैं, खजानची भी, वकील भी, जज भी, पार्लियामेंट भी और जेलर भी। सरकारी एहलकार दोनों हाथों से दौलत लुटाते हैं। बादशाह ने अपने लिए 3 करोड़ 184 लाख रुपए का तख्त बनवाया। सरकारी ओहदेदार प्रोटोकॉल के साथ घरों से निकलते हैं। ये हाथियों पर सवार होकर बाहर आते हैं। उनके आगे सिपाही चलते हैं, उनसे आगे माशकी रास्ते में छिड़काव करते हैं। मुलाजमों का पूरा दस्ता मोरजल उठाकर रईस आज़म को हवा देता है और 1-2 मुलाजम अगलदान उठाकर साहब के साथ चलते हैं। ये लोग घर बहुत फजूल बनाते हैं। इनके घर गर्मियों में गर्मी और हब से दोज़ख बन जाते हैं और सर्दियों में सर्दी से बर्फ़ के गार। बादशाह और इमरा सैर के लिए निकलते हैं तो 6-6 हज़ार मजदूर उनका सामान उठाते हैं। हिंदुस्तान की अशराफिया तवाइफों की बहुत दिलदादा है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में तवाइफों के कोठे हैं और इमरा अपनी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा उन पर निछावर कर देते हैं। तवाइफें शाही ख़ानदान की तकरीबात में बुलवाई जाती हैं और दरबार से वाबस्ता तमाम लोग उनका रक़्स देखते हैं। उज़रा सुबह और शाम 2 मरतबा बादशाह के सामने हाजिर होते हैं। बादशाह के हुजूर हाज़िरी ना देने वाले वज़रा ओहदे से फारिग कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में गर्द गुबार, गंदगी, बू और बेतरतीबी इंतहा को छू रही है और जराइम आम हैं। मुजरिम अव्वल तो पकड़े नहीं जाते और अगर पकड़ लिए जाएं तो ये सिफारिश या रिश्वत के ज़रिए छूट जाते हैं। ये फ्रांसिस बैरियर के सफ़रनामे के चंद हक़ाइक़ हैं। आप इन्हें देखिए और आजकल के पाकिस्तान पर नज़र दौड़ाइए। आपको ये जानकर इत्मीनान होगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 350 सालों में कुछ नहीं देखा।